بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ٹاک ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہے اسپریچولیٹی، لیکن یہ اسپریچولیٹی کا ایک براڈر کانٹیکسٹ میں ہم لیتے ہیں اس کو۔ اسپریچولیٹی کا جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے اس سینس میں نہیں۔ تو آج کی بات چیت میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں اخبار ہے ٹائمس آف انڈیا کا کل کا ایڈیشن، یعنی 10 جون کا ایڈیشن۔ کل یعنی 10 جون کے ٹائمس آف انڈیا میں ایک رپورٹ آئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے 2 آدمی جن کا ذکر ہے اس میں، وہ بہت ہی ویل نون ہیں۔ ایک پلیئر، مرد کا نام ہے رونالڈو، سپر اسٹار رونالڈو، RONALDO، سپر اسٹار رونالڈو۔ اور سپر ماڈل رائکا، RAICA۔ تو اس میں رائکا کہتی ہیں ان دونوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ انہوں نے حال میں ایک کار خریدی ہے جس کی پرائس ہے تقریباً 200,000 پاؤنڈ، تقریباً 200,000 پاؤنڈ۔ اتنا زیادہ پیسہ ان لوگوں کے پاس ہے۔ تو رائکا کہتی ہیں کہ if you have money, you are the worst person in the world. If you have money, you are the worst person in the world. اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ دنیا کے سب سے زیادہ برے آدمی ہیں۔ اس کو میں نے پڑھ کر سوچا کہ دیکھیے، آدمی کے پاس ان لوگوں کے بارے میں اکثر پیپروں میں آتا ہے جو بہت زیادہ دنیا کا سامان پا لیتے ہیں، جیسے منی یا پاور، پراپرٹی، فیم، اس قسم کی چیزیں، بیوٹی، لیکن ان کو خوشی نہیں ملتی۔ اس پر میں سوچتا رہا تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی کہ جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو جنت والے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ یہ 35 میں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ چیپٹر نمبر 35 اور ورس نمبر 35۔ جنت میں جو لوگ جا چکے ہوں گے اور دیکھیں گے جنت کو، اس میں رہنے لگیں گے، اور وہاں پر ان کو ایک ایسی زندگی ملے گی جس میں کمپلیٹ ہیپینس ہوگی، ہر قسم کا پلیجر ان کو مل چکا ہوگا، ان کے سارے ڈیزائر وہاں پوری طرح فلفل ہو رہے ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن،
praise be to God. He removed from us sorrow. اس خدا کا شکر ہے, اس خدا کی تعریف ہے جس نے حزن کو ہم سے دور کر دیا, سارو کو ہم سے دور کر دیا. اس پر غور کرتے ہوئے مجھے سمجھ میں آیا کہ زندگی کا جو معاملہ ہے وہ جسٹ لائک روز پلانٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ کتنا خوبصورت پھول ہوتا ہے گلاب کا, لیکن اسی کے ساتھ گلاب کے پھول پہ کانٹے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہیں ایسا پلانٹ جس میں پھول ہی پھول ہو, کانٹا نہ ہو, تو ایسا روز پلانٹ آپ کو نہیں ملے گا. یہ السٹریشن ہے آج کی دنیا کا. دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہوں اور آپ اسٹرگل کر کے اسے پالیں, تو اگر آپ نے پھول حاصل کیا ہے تو اس کے ساتھ کانٹا بھی ضرور آپ کے حصے میں آئے گا. جتنا پریشر ہے, جتنا سامان ہے دنیا کا, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تھارن لیس ہو. یہاں ہر پھول کے ساتھ کانٹا جڑا ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ زیادہ افلوئنٹ کلاس جو ہے, جو زیادہ سپر اچیور جو کہے جاتے ہیں, وہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں, وہ سب زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں. آج کی دنیا میں ڈی اسٹریسنگ سب سے بڑا بزنس بنا ہوا ہے. کیوں؟ پیسے والے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسٹریس میں جیتے ہیں وہ, انہیں کوئی چاہیے جو ان کو اسٹریس کو نکالے, ان کے ٹینشن کو نکالے. تو پوری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی نے اس دنیا میں مٹیریل کامیابی کا کوئی پھول حاصل کیا تو ساتھ ساتھ کانٹا بھی اس کے حصے میں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں, منی کے ساتھ اینٹی منی جڑا ہوا ہے, ویلتھ کے ساتھ اینٹی ویلتھ جڑا ہوا ہے, پلیجر کے ساتھ اینٹی پلیجر جڑا ہوا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں سارو سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا, ان ٹینشن اور اسٹریس سے اپنے کو خالی نہیں کر سکتا. یہ ہے سب سے بڑی بات زندگی کی جسے ہمیں جاننا چاہیے. اس حقیقت کو نہ جاننے ہی کا نام ٹینشن ہے. جب آپ جان لیتے ہیں کہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے, تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. جب یہ پاسبل ہی نہ ہو کہ آپ ایسا پھول پا سکتے ہیں جہاں کانٹا نہ ہو, یعنی ایسا پلیجر جو اینٹی پلیجر جس کے ساتھ نہ ہو, تو پھر آپ کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. ایک 1930 میں ایک کتاب چھپی تھی, مین دی ان نون. یہ کتاب کے لکھنے والے تھے فرانس کے ڈاکٹر الیکسس کیرل, ALEXIS, ڈاکٹر الیکسس کیرل. تو اس کتاب کا نام تھا مین دی ان نون. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح ٹائٹل اس کتاب کو ہونا چاہیے گول دی ان نون. انسان کو تو ہم جانتے ہیں, میں خود جب ایک انسان ہوں تو ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو جانوں گا. تو جو چیز ان نون ہے وہ انسان نہیں ہے, وہ ہے گول. تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیں جو پرابلم ہمارا ہے وہ ہے گول دی ان نون کا پرابلم. یعنی ہم کو گول نہیں معلوم. انسان ہے لیکن اس کا گول کا پتہ نہیں ہے.
تو ایک شعر مجھے یاد آتا ہے. ایک شاعر نے کہا تھا, مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی, وہ مہماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا. مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی, وہ مہماں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا. اسی چیز کو دوسرے لفظوں ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس آف آئیڈینٹی. آج ساری دنیا میں جو ٹینشن ہے, جو اسٹریس ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کرائسس آف آئیڈینٹی. ہم کو اپنی شناخت نہیں معلوم, ہم کو اپنی پہچان نہیں معلوم. یہ شاعر نے کہا کہ وہ مہمان ہو جسے میزبان نہیں ملتا, کہ دنیا میں آیا, کس نے مجھے بلایا, کس نے مجھے پیدا کیا, تو وہ دکھائی نہیں دیتا. اسی بات کو نہ جاننے کا نام ہے کرائسس, اور اسی بات کو نہ جاننے کا وجہ سے سارا فرسٹریشن, سارا ٹینشن ہوتا ہے. کل میں ریڈیو پر ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا, ایک اس کا ایک سوشل ورک جو کہتے ہیں, اس میں کام کرنے والے ایک صاحب تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج کل ڈرگ بہت بڑھ رہا ہے, ڈرگ کا سیون بہت بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈرگ لوگ کیوں لیتے ہیں؟ تو ان کے لفظوں میں لیتے ہیں اپنے آپ کو مینٹلی سوئچڈ آف کرنے کے لیے. یہ بڑا عجیب بات اس نے لکھی کہ لوگ ڈرگ لیتے ہیں اپنے آپ کو مینٹلی سوئچڈ آف کرنے کے لیے, یعنی اپنے مائنڈ کے سوئچ کو بند کرنے کے لیے, یعنی سوچنے کا پروسیس ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ جو ان کو پرابلم پیش آ رہا ہے, جو اسٹریس یا ٹینشن جو ہے, جو انہیپینس جو ہے, اس کا کوئی سلوشن دکھائی نہیں دیتا انہیں. ابھی آپ دیکھیے, ابھی ایک فیملی پرمود مہاجن کی, جن کے پاس 10,000 کروڑ کا ایسٹ تھا. تو کیا ہوا؟ پرمود مہاجن کو گولی مار دی گئی, ان کا بھائی جیل میں ہے, بیٹا ڈرگ لے کر کے پڑا ہوا ہاسپٹل میں. تو یہ سب پرابلم جو ہیں, جب آدمی دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے, تو ڈرگ شروع کرتا ہے لینا, یعنی اپنے مائنڈ میں تھنکنگ پروسیس کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. نہ میموری رہے گی, نہ دماغ میں یاد رہے گی, نہ کوئی پریشانی ہوگی. تو یہ ہے نگیٹو سلیوشن. سارے دنیا کے لوگ نگیٹو سلیوشن میں جی رہے ہیں. بہت سارے ادارے کھلے ہوئے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں کہ تھنکنگ پروسیس کو اسٹاپ کرتے ہیں. تو وہاں پر 10-5 منٹ کے لیے آدمی کو سکون مل جاتا ہے. کوئی ڈرگ لے کر سکون لیتا ہے, کوئی وائن لے کر کرتا ہے. یہ جو ہے, یہ کوئی سلوشن نہیں ہے, یہ نگیٹو سلوشن ہے. ہمیں ایک پازیٹیو سلوشن چاہیے, پازیٹیو سلوشن. یہاں میں عرض کروں گا کہ یہ سارا پریشانی اس لیے ہے کہ انسان اپنے خالق کو, میں سمجھتا ہوں کہ ساری تلاش اپنے خالق کی تلاش ہے, اپنے کریٹر کی تلاش ہے. اپنے کریٹر کو نہ پانے کی وجہ سے یہ سارا کرائسس ہے. جس چیز کو ہم کہتے ہیں کرائسس آف آئیڈینٹی, وہ دراصل اپنے کریٹر کو نہ پانے کی وجہ سے ہے, یعنی اس کو ریئلائز نہ کرنے کی وجہ سے ہے, اس کو ڈسکور نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اور ماں کی مثال بہت اچھی ہے. ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے یعنی گم ہو گیا ہو, ماں کو پا نہ رہا ہو, تو کتنا بےتاب ہوتا ہے, وہ کتنا بےتاب ہوتا ہے. اور جب اس کی ماں اسے مل جائے,
کس طرح سے چمٹ جاتا ہے اپنی ماں سے. تو یہی معاملہ بندے کا اور خدا کا ہے. بندے کی حیثیت بچہ جیسی ہے، وہ اپنے خدا کو ڈھونڈ رہا ہے اور نہ پانے کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کام آج کی دنیا میں یہ ہے کہ ہم انسان کو خدا سے پہچنوائیں، انسان کو خدا کا تعارف کروائیں، انسان کو بتائیں کہ تمہارا ایک کریٹر ہے، تمہارا ایک گاڈ ہے، اور اس گاڈ کا جو کریشن پلان ہے اس سے بتائیں آپ. میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کریشن پلان کو خدا کا جو ہے وہ نہیں جانتے، اس لیے بھٹکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. میں نے اس پر بہت غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہ کریشن پلان جو خدا کا ہے اس کو آپ ایک لفظ سے سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پریپریٹری پیریڈ. آپ جانتے ہیں کہ اسکول ہوتے ہیں جن کو پریپریٹری اسکول کہا جاتا ہے، یعنی ابتدائی درجات میں ان کو تیار کروایا جاتا ہے تاکہ آگے پہنچ سکیں. وہ یعنی اسکول میں تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسکول کی لیول کی تیاری کرائی جاتی ہے تاکہ وہ کالج میں پہنچ سکیں. یہ ہے پریپریٹری اسکول. تو یہ دنیا جو ہے یہ پریپریٹری پیریڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ورڈ یہ ہے دنیا کے بارے میں کہ یہ ہے پریپریٹری پیریڈ. اصل دنیا جو ہے جو خدا نے بنائی ہے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں آتی ہے، جو ہے پیراڈائز. خدا نے ایک بہت ہی بیوٹیفل دنیا، پرفیکٹ دنیا، آئیڈیل دنیا بنائی جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں. تو اس سے پہلے ایک پریپریٹری پیریڈ رکھ دیا یہاں پر کہ جو لوگ پیراڈائز میں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ ڈیزرو کریں وہاں سیٹل ہونے کے لیے. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ نیچر جو ہے جس کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نیچر کس کو کہتے ہیں؟ نیچر کا مطلب ہے انٹائر فزیکل یونیورس کو ہم نیچر کہتے ہیں. جو کچھ بھی ہے وہ نیچر ہے، یہ خدا کا کریشن ہے. تو خدا نے نیچر کو ماڈل بنا دیا ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ نیچر کو اگر میں یہ کہوں کہ وہ ربانی ماڈل ہے تو بہت صحیح ہوگا. ربانی ماڈل یعنی اگر ہم پیراڈائز کے کینڈیڈیٹ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیراڈائز میں جگہ ملے تو اس ماڈل کو ہم فالو کرنا ہے جس کو کہ نیچر میں خدا نے رکھ دیا ہے. نیچر ربانی ماڈل ہے اس بات کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہمیں پیراڈائز میں جگہ ملے. تو میں چند ایک ایگزامپل دوں گا اس ماڈل کے. دیکھیے قرآن میں ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. یہ ایک ماڈل جو ہے اس کا ایک نمونہ کہ سورج اور چاند یا سارے اسٹارس اپنے اپنے آربٹ پر دوڑ رہے ہیں، کوئی ٹکراتا نہیں. لیکن لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. اس میں سورج اور چاند کا ذکر ہے لیکن سارے اسٹارس اس میں مراد ہیں. اس سارے اسٹارس، انگنت اسٹار جو اسپیس میں ہیں، دوڑ رہے ہیں. کوئی بھی اسٹار ٹھہرا ہوا نہیں ہے، اپنے مدار اپنے اپنے آربٹ پر دوڑ رہا ہے لیکن وہ ٹکراتے نہیں. ایک ماڈل یہ ہوا جو نیچر میں خدا نے بنایا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کس طرح ہونی چاہیے. اس طرح کہ ہم دوسرے کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں، دوسرے سے ٹکراؤ نہ کریں، دوسرے سے لڑ کر اپنا راستہ نہ بنائیں.
اتنا بڑا یونیورس ہے، اس میں نیومرس اسٹارس ہیں اور سب کے سب دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، لیکن کوئی اسٹار دوسرے سے ٹکراتا نہیں، دوسرے سے ٹکراتا نہیں. یہ ہے ماڈل، ربانی ماڈل. ہمیں دنیا میں فریڈم ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنا اپنا ٹارگٹ جو ہمارا ہو اس پہ دوڑے اس کے لیے. لیکن ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ اپنے آربٹ میں چلیں، دوسرے کے آربٹ میں داخل نہ ہوں. اسی کو حدیث میں اس طرح کہا گیا کہ گھوڑے کی مثال دی گئی کہ ایک کھوٹا ہو، اس کھوٹے میں ایک رسی ہو، اس میں گھوڑا بندھا ہوا ہو، اور وہ گھوڑا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہو. تو فرمایا کہ یہول سے میّر جو آخر تھی کہ وہ گھومتا ہے لیکن رسی جتنی دور جانے الاؤ کرتی ہے وہیں تک جاتا ہے، رسی سے آگے نہیں جاتا. تو ہر گھوڑا جو ہے اس کے گردن میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے. ایسے ہی جو انسان ہے اس کے گردن میں فیتھ کی رسی بندھی ہوئی ہے. انسان کو خدا نے آزادی دی ہے، لیکن اس کو آزادی اس طرح دی ہے کہ آزادی کو وہ مس یوز نہ کرے. خدا کے بتائے ہوئے دائرے میں اپنی آزادی کو استعمال کرے. تو جس طرح سے رسی میں بندھا ہوا گھوڑا اپنے دائرے میں گھومتا ہے اور سارے اسٹارس اپنے اپنے آربٹ پہ گھومتے ہیں، اسی طرح انسان کو اپنی ایکٹیویٹیز اس طرح چلانا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے پرابلم نہ بنے. ان ادر ورڈس میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر انسان نو پرابلم پرسن بن کر دنیا میں رہے. ہر عورت اور مرد سوسائٹی میں اس طرح رہیں کہ دوسروں کے لیے وہ نو پرابلم پرسن بنے ہوئے ہوں. یہ ہے وہ ماڈل جو نیچر میں خدا نے رکھ دیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اتنی ایکٹیویٹیز ہیں اسپیس میں. اسپیس میں ہر چیز حرکت میں ہے، کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے، لیکن کمپلیٹ پیس ہے. پوری یونیورس میں مکمل پیس ہے. پوری یونیورس پیسفل یونیورس ہے. تو یہ بھی ایک ماڈل ہے کہ ہم ایک ایسا فیملی بنائیں، ایک ایسا سماج بنائیں، ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں پیس ہی پیس ہو. جو لوگ اس طرح کے سماج بنا سکے دنیا میں، وہی آخرت میں پیراڈائز میں انٹری پائیں گے. ایسے لوگوں کو پیراڈائز میں انٹری نہیں ملے گی جو دنیا میں فساد مچائیں، جو جہاں پرابلم کریٹ کریں، جو دنیا میں لوگوں سے ٹکراؤ کرتے پھریں. ایسے لوگ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے. قرآن میں بلیور کی مثال دی گئی ہے شجرہ طیبہ. یعنی خدا کو جو بلیو کرتا ہے، خدا کو جو مانتا ہے، جو بلیور ہے، وہ ہوتا ہے مثل درخت کے، شجرہ طیبہ، درخت کی معنی. درخت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ درخت کا ایک انوکھا وہ ہے، ایک انوکھی مثال ہے کہ پورے ماحول سے وہ اپنے لیے خوراک لیتا ہے. زمین کے نیچے سے خوراک لیتا ہے، مٹی سے، ہواؤں سے لیتا ہے، سورج سے لیتا ہے، اور اس سے وہ گرو کرتا ہے. یہ چھوٹا سا ایک اتنا سا سیڈ یا اتنا سا ایک پودا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے پورا درخت بن جاتا ہے. تو انسان کو اب کوئی اس کی لڑائی کسی سے نہیں ہوتی. نہایت خاموشی سے وہ دنیا کو اپنا دسترخوان بنا لیتا ہے. اسی طرح سے ایک فیتھفل انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی تکمیل کرے، اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرے،
بغیر اس کے کہ اس نے کسی سے ٹکراؤ کیا ہو، کسی سے چھین جھپٹ کی ہو. ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جگہ پائیں گے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق جو ہے، رزق دو قسم کا ہے. ایک ہے فزیکل رزق، یعنی فوڈ، رزق مطلب فوڈ. ایک ہے فزیکل فوڈ اور ایک ہے اسپریچول فوڈ. فزیکل فوڈ جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے ہے. ہماری باڈی میں گوشت چاہیے، ہڈی چاہیے، خون چاہیے، اس کے لیے فزیکل فوڈ ہے. غلہ ہے، پھل ہے، سبزی ہے، اس سے ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے. یہ فزیکل فوڈ. لیکن فزیکل فوڈ ہماری دنیا کی زندگی کے لیے کام دینے والا ہے. آخرت میں جو پیراڈائز بنے گی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسپریچول فوڈ حاصل کر سکیں دنیا میں. اسپریچول فوڈ یعنی اپنے سول کو پیوریفائی کریں، اپنے سول کو وہ یعنی اپنے سول کو وہ غذا پہنچا سکیں. تو وہ کیسے ہوتا ہے فزیکل فوڈ؟ تو آپ جانتے ہیں کہ باڈی کو ہم اس کو لے کر کے باڈی کو طاقتور بناتے ہیں. اسپریچول فوڈ کا جو طریقہ ہے وہ ہے کنورژن، یعنی مٹیریل واقعات کو کنورٹ کر کے اس کو اسپریچول لیسن میں بدلنا. جو آس پاس ہمارے واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کو ہم بدل سکیں اگر، یعنی مٹیریل ایکسپیرئنس کو اگر ہم اسپریچول ایکسپیرئنس میں کنورٹ کر سکیں، اسی کا نام ہے اسپریچول فوڈ. میں عرض کروں کہ اسلام میں جو سیکنڈ کیلف تھے عمر فاروق، انہوں نے کہا ایک بہت عجیب بات. انہوں نے کہا کہ سب سے میٹھا گھونٹ ہے غصے کو پی جانا. ان کا جو قول ہے اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ کسی نے غصہ کو پی جانے سے زیادہ میٹھا گھونٹ نہیں پیا. اس سے غور کیجیے، غصہ تو بڑی کڑوی چیز ہے. غصہ جب آتا ہے تو آدمی کے اندر آگ لگ جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کو پرووک کیا ہے اس کو انہیلیٹ کر دے، اسے کچل ڈالے. غصہ تو آپ جانتے ہیں کہ بڑی کڑوی چیز ہے. تو کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ سب سے میٹھا گھونٹ ہے، سویٹسٹ سپ. یعنی غصے کو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ سویٹسٹ سپ ہے، سب سے میٹھا گھونٹ. وہ کیسے؟ اس پر میں نے بہت غور کیا کہ کیوں انہوں نے کہا کہ غصہ ایک میٹھا گھونٹ ہے. تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ غصہ جو ہے ہم کو ایک اپرچونیٹی دیتا ہے خدا کی بلیسنگ لینے کے لیے. کیونکہ قرآن میں حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے اور وہ غصے کو پی لے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے خدا کے یہاں، بہت بڑا اجر ہے. یعنی غصے پر صبر کر لینا، غصے کو پی لینا، غصے کو اندر ہی اندر ڈیفیوز کر دینا، اس پر بہت بڑا اجر بتایا گیا ہے، انعام، ریوارڈ، بہت بڑا ریوارڈ بتایا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سپر ریوارڈ کو لینے کے لیے ٹائم کون سا ہو سکتا ہے؟ جب آپ غصہ آئے، جب آپ ٹھنڈے ٹھنڈے میں ہوں اور لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوں اور غصے کا کسی نے آپ کو پرووک کر کے غصہ نہ دلایا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم ہی نہیں آیا، وہ اپرچونیٹی نہیں آئی. وہ اپرچونیٹی جب کہ غصہ کو پی کر کے سپر بلیسنگ آپ حاصل کر سکیں، وہ تب آئے گا جب کہ آپ کوئی پرووک کرے آپ کو، جب آپ کو غصہ بھڑک اٹھے آپ کے اندر. تو کیا عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں
کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو وہ ایک اپرچونیٹی لے کر آتا ہے. یعنی انہوں نے اینگر کو ایک اپرچونیٹی کے روپ میں دیکھا, بہت بڑی اپرچونیٹی. یعنی غصے کا ایک پہلو یہ تھا کہ غصے نے آپ کو بھڑکا دیا, آپ کے اندر آگ لگا دی. لیکن دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ غصے کو پی لیں, اگر آپ غصے کو اندر اندر ڈیفیوز کر دیں, تو کیا ہے, وہ گویا کہ آپ نے اس کو ایک اپرچونیٹی کے روپ میں لیا. غصے کو سپر بلیسنگ حاصل کرنے کے لیے آپ اپرچونیٹی بنا دیا آپ نے. یہ ہے اس کا مطلب. تو غصے کو کنورٹ کیا آپ نے ایک سپر بلیسنگ کے لیے. یہ ہے اسپریچول فوڈ بنایا اس کو آپ نے. یعنی غصے کو آپ نے اسپریچول فوڈ بنایا. تو یہ ہے وہ انسان جو جنتی, جس کو جنتی انسان کہا جائے. اس پر غور کرتے ہوئے مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی, وہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ مٹیریل کمفرٹ پہ جیتے ہیں, لوگ لگژری بھی جیتے ہیں, مٹیریل کمفرٹ بھی جیتے ہیں, وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز کر رہے ہیں, یعنی اسپریچولی ڈی سینسٹائز پرسن بنا رہے ہیں. وہ سینسٹیوٹی اپنے کم کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, جس سے اسپریچول سینٹیمنٹ جاگے آپ کے اندر. تو یہ لوگ اسپریچولی ڈی سینسٹائز پرسن بن جائیں گے. پھر کیا ہوگا, اپرچونیٹی آئے گی, اس کو اویل نہیں کر سکیں گے وہ. تو کتنی بڑی محرومی یہ ہے, غور کیجیے آپ, کہ جو آدمی اسپریچولی ڈی سینسٹائز ہو جائے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ سینسٹیوٹی بہت ضروری ہے, سینسٹیوٹی بہت ضروری ہے. دیکھیے, غصہ جب آتا ہے تو غصہ آپ کو کسی آدمی سے ٹکراؤ میں ڈال دیتا ہے. اس طرح سے آپ کو کسی نے پتھر مار دیا, آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا, تو وہ بھی ایک اپرچونیٹی لایا ہے, وہ چیز بھی ایک اپرچونیٹی لایا ہے آپ کے لیے. اس لیے کہ میں نے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو پتھر کا ٹکرائیں تو کیا ہوتا ہے, ایک چنگاری نکلتی ہے, ایک اسپارکنگ ہوتی ہے. تو ٹکراؤ میں بھی ایک ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے. اسی لیے ایک سائیکالوجی کے ایک ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ وین برین ڈیمیج اسپارکس ٹیلنٹ. جب برین پر کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا ٹیلنٹ جاگتا ہے. تو اگر کسی نے آپ کے برین کو صدمہ پہنچایا, آپ کو کوئی دکھ پہنچایا, آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی, تو اس نے بھی آپ کو ایک اپرچونیٹی کریٹ کی, اس نے آپ کے لیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو آپ سمجھیے کہ جب کوئی شخص آپ کو کوئی دکھ پہنچاتا ہے, آپ کو کوئی صدمہ پہنچاتا ہے, آپ کو شاک لگتا ہے کسی کام سے, تو اس کے معنی ہے کہ اس نے آپ کو ایک اپرچونیٹی دی کہ آپ کا برین جو ہے اس کے اندر اسپارکنگ ہو, آپ کے برین میں ایک نئی طاقت جاگے. یہ کتنی عجیب بات ہے. وین برین ڈیمیج اسپارکس ٹیلنٹ. تو اگر آپ غصہ نہ ہو, اگر آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ نہ آئے, تو کیا ہوگا, آپ اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر لیں گے, اور پھر آپ اپنی مائنڈ کو پازیٹیو رکھ کر کے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنا لیں گے اس کو. یعنی وہ موقع جب کہ آپ کے دماغ کو صدمہ پہنچا ہے,
اگر آپ اس وقت نگیٹو بن جائیں، اس معنی کیا ہوئی ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک موقع تھا، اس کو آپ نے کھو دیا. لیکن اگر آپ غصہ نہ ہوں، آپ اپنی پازیٹیوٹی کو باقی رکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے موقع کو یا اسپریچول ڈیولپمنٹ کے ایک موقع کو اویل کیا. یہ ہے اسپریچول فوڈ کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنا. ایسے نیچر میں بہت سے ماڈل ہیں. مثلا میں نے اس میں ایک بار میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، جو جاگرافیکل سوسائٹی کا وہ آتا ہے، تو جنگل کا منظر دکھا رہا تھا وہ. تو میں نے دیکھا کہ افریقہ کے جنگلوں میں جہاں شیر ہیں اور ہاتھی ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھی، بہت بڑا ہاتھی، اور زور زور سے بولتا ہوا آ رہا ہے، اور ادھر سے 4 شیر جا رہے ہیں، یعنی ایک ہی بات ہے. ادھر سے ایک بڑا ہاتھی چنگھاڑتا ہوا آ رہا ہے. شاید وہ پاگل ہو گیا ہو، کیونکہ ہاتھی پاگل ہو جاتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں بہت زیادہ. ادھر سے 4 شیر جا رہے ہیں، لیکن میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ چاروں شیروں نے راستہ بدل دیا اپنا. یعنی ایسا نہیں کہا کہ سیدھے وہ جائیں اور شیر جو ہے وہ ہاتھی سے ٹکرا جائے. وہ ایک ہاتھی تھا، ادھر 4 شیر تھے، لیکن شیروں نے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی، اپنا راستہ بدل دیا. تو ہاتھی تو سیدھا چلتا ہوا نکل گیا آگے، اور شیر جو تھے وہ کنارے سے اوائڈ کر کے آگے چلے گئے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، یہ شیر کا طریقہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شیر کا طریقہ لڑ جانا ہے. جب ہم شیر کا بولتے ہیں کہ یہ آدمی شیر ہے، تو اس کا مطلب کہ جھکنے والا نہیں ہے. جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھکنے والا نہیں ہے، یہ لڑ کے اپنا راستہ آگے بناتا ہے. لیکن جو ریئل شیر جو خدا نے بنایا ہے نیچر میں ہمارے ماڈل کے طور پر، وہ ایسا نہیں ہے. وہ شیر اوائڈ کرتا ہے، اس کا طریقہ اوائڈ کرنے کا ہے، ٹکراؤ کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ نیچر کو اگر ہم غور سے دیکھیں، نیچر سے لیسن لیتے رہیں، تو بے شمار اس میں لیسن ہمارے لیے موجود ہیں. یہ جو طریقہ ہے سبق لینے کا، اس کو قرآن میں تبسم کہا گیا ہے. تبسم کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈرا لیسن. کسی بات کو آپ نے دیکھا، اس سے ایک سبق نکالا، یہ ہے تبسم. تو تبسم کو قرآن میں روحانیت کا یا اسپریچولیٹی کا سورس بتایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کا یا اسپریچولیٹی کا وہ طریقہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک کوٹری میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، چادر اوڑھ لیں اور وہاں آپ مراقبہ کریں یا میڈیٹیشن کریں. یہ طریقہ قرآن میں بتایا نہیں گیا ہے. قرآن کا طریقہ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا کو، تبسم کرو، دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کر اس سے اسپریچول فوڈ حاصل کرو. یہ میں نے سمجھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے مطابق اگر میں کہوں کہ نیچر میں تبسم کر کے سبق نکالنا، یہ ہے قرآن کا روحانی طریقہ. یعنی میں نے فارمولہ بنایا ہے اس کو کہ نیچر پلس تبسم از ایکول ٹو اسپریچول ڈیولپمنٹ. نیچر پلس تبسم از ایکول ٹو اسپریچول ڈیولپمنٹ. میں دیکھ یہ ہے قرآنی تصوف، یہ ہے قرآنی روحانیت جو بیس کرتی ہے تبسم پر. وہ طریقہ جو آنکھ بند کر کے
مراقبہ کرنا، اس کو میں نے قرآن میں کہیں نہیں پایا. کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا. سورہ آل عمران کے آخر کو آپ پڑھیے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ دنیا کو دیکھ کر کے پکار اٹھنا کہ خدایا تو نے بنایا ہے دنیا کو. تو دیکھ کر پکار اٹھنا، دیکھ کر ریئلائز کرنا، دیکھ کر ڈسکور کرنا، یہ ہے اسلام کا یا قرآن کا تصور یا اس کی روحانیت. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ اسلامی تصوف کیا ہے کہ ریڈنگ گاڈ ان اسکرپچرس، ریڈنگ گاڈ ان اسکرپچرس اینڈ سیئنگ گاڈ ان نیچر، یہ ہے اسلامی تصوف. ریڈنگ گاڈ ان اسکرپچرس اینڈ سیئنگ گاڈ ان نیچر، یہ ہے اسلام کی روحانیت اور اسلام کا تصوف. جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے سوچتے ہیں، اس طرح سے توسم کرتے ہیں، تو آپ کو حیرت انگیز تجربات ہوتے ہیں. آپ کو پریزنس آف گاڈ کا احساس ہونے لگتا ہے. ہر طرف آپ کو خدا دکھائی دینے لگتا ہے. جیسے ایک سائنٹسٹ نے جب نیچر کو پڑھا تو پکار اٹھا وہ کہ ہو واز دا گاڈ ہو روٹ دیز سائنس، ہو واز دا گاڈ ہو روٹ دیز سائنس، وہ کون خدا تھا جس نے یہ ساری چیزیں لکھ دی. تو جب آپ نیچر میں سوچتے ہیں تو آپ کو پریزنس آف گاڈ کا احساس ہونے لگتا ہے، خدا کی موجودگی کا احساس. آپ کو اپنے دائیں بائیں نیچے اوپر خدا نظر آنے لگتا ہے. جس زمانے میں اپنی کتاب مذہب اور جدید چیلنج لکھ رہا تھا، میں اعظم گڑھ میں تھا اس وقت، تو وہاں پہ ایک صاحب تھے شاہ نصیر احمد. تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، وہی کتاب میں مشغول تھا، پڑھ رہا تھا، اس کی اسٹڈی کر رہا تھا. وہ زمانہ تھا وہ. تو شاہ نصیر صاحب آئے، بیچارے اب مر چکے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اچانک میری زبان سے نکلا کہ آپ نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں؟ کیا آپ نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ غور کرتے ہیں، توسم کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو ان کھلی آنکھوں سے آپ خدا کو دیکھنے لگتے ہیں. آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اندھیری کوٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا زمین و آسمان آپ کے لیے مراقبے کی کوٹری ہے، مراقبے کا کمرہ ہے. تو خدا کو ہمیں کھلی آنکھوں سے پانا ہے. لیونگ ود گاڈ کا جو ایکسپیرئنس ہے، لیونگ ود گاڈ کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ کھلی آنکھوں سے ہمیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی کوٹری میں چلے جائیں، وہاں ہمیں لیونگ ود گاڈ کا تجربہ ہو. میں اس کو نہیں مانتا. نیچر میں جب آپ خدا کو ریئلائز کرنے لگیں، یعنی کریچر میں آپ جب کریٹر کو پانے لگیں، تو وہی ہے لیونگ ود گاڈ کا ایکسپیرئنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو روحانیت ہے اس کا جو سورس ہے وہ ایک طرف خدا کی کتاب ہے اور دوسری طرف خدا کی مخلوقات، خدا کی تخلیق ہے، خدا کی کریشن ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، یعنی جن لوگوں کو خدا جنت میں داخل کرے گا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے. پہچان، یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم.
قرآن میں ہے کہ جب جنت والوں کو پھل دیے جائیں گے تو انہیں لگا کہ وہ کہیں گے ایسے ہی پھل ہمیں دنیا بھی ملے تھے. اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو نیچر ہے، یہ دنیا جہاں میں رکھے گئے ہیں ہم، یہ جنت کا جو کہتے ہیں پروٹوٹائپ، جنت کا ایک ابتدائی نمونہ، ایک پروٹوٹائپ ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو جنت میں زیادہ ریفائنڈ وے میں ہوں گی، زیادہ پرفیکٹ شکل میں ہوں گی، زیادہ آئیڈیل صورت میں ہوں گی، وہ سب اس دنیا میں لیس دین پرفیکٹ شکل میں رکھ دی گئی ہیں. تو لیس دین پرفیکٹ میں پرفیکٹ کو ریئلائز کرنا، یہی ہے جنت کا تعارف. لیس دین آئیڈیل میں آئیڈیل کو دیکھنا، لیس دین پرفیکٹ میں پرفیکٹ کو پہچاننا، پروٹوٹائپ میں، جنت کے پروٹوٹائپ میں ریئل جنت کا مشاہدہ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے جنت کا تعارف. اور جو لوگ یہ نظر اپنے اندر پیدا کر لیں کہ پروٹوٹائپ میں وہ جنت کو دیکھنے لگے، اسی نیچر میں وہ جنت کا تعارف حاصل کرنے لگے، تو وہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں، پیراڈائز میں انٹری ملے گی. یہاں میں ایک واقعہ عرض کروں گا جو بہت ہی ریلیونٹ ہے. دلی میں ایک بار میری ملاقات ہوئی ایک پروفیسر سے. وہ غالباً کنگز وے کیمپ کے پاس کہیں رہتے تھے، کئی برس پہلے کی بات ہے. تو وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں انہوں نے ریسرچ کیا تھا، اور انہوں نے امریکہ کی یونیورسٹی میں بھیجے اپنے پیپرس، اپنا بایو ڈیٹا. تو وہاں سے انہیں آ گیا انویٹیشن، انٹرویو کارڈ آ گیا انٹرویو کے لیے کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کا انٹرویو لے کر کے آپ کو فیصلہ کریں گے. کوئی پروفیسرشپ کی جگہ خالی تھی وہاں، اس کے لیے بلائے گئے تھے وہ. تو جب وہاں پہنچے یہ، تو ایئرپورٹ پر ایک آدمی کار لے کر موجود تھا یونیورسٹی کی طرف سے. اس نے کہا کہ میں یونیورسٹی کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو یعنی گھماؤں، پوری یونیورسٹی دکھاؤں، یہ سب میری ڈیوٹی ہے. تو غرض ہے کہ وہ ان کو ایئرپورٹ سے لے گیا، گیسٹ ہاؤس میں جہاں ٹھہرانا تھا وہاں لے گیا پہلے. پھر اس کو ایک ہفتے تک یونیورسٹی دکھاتا رہا. یونیورسٹی میں کلاس روم میں لے گیا جہاں بچے پڑھ رہے تھے، کچن میں لے گیا جہاں کھانے کا انتظام ہو رہا تھا، لائبریری میں لے گیا جہاں کتابیں رکھی ہوئی تھیں مطالعے کے لیے. غرض ہے کہ ایک ہفتے تک وہ پوری یونیورسٹی میں ان کو گھماتا رہا. ایک ہفتے کے بعد انہوں نے جو یونیورسٹی کا جو چیئرمین تھا اس سے کہا، اس سے مل کر کے، کہ میں ایک ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھا ہوا ہوں، ابھی تک میرا انٹرویو نہیں ہوا، تو انٹرویو کب ہوگا؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے یہ. یعنی 7 دن تک وہ اس آدمی کے ساتھ یونیورسٹی دیکھتے رہے، جیسے کہ کسی وزٹر کو یونیورسٹی دکھائی جائے. تو 7ویں دن جب چیئرمین سے ملے وہ، انہوں نے کہا کہ میں ایک ہفتے سے یہاں پڑھا ہوا ہوں، ابھی تک میرا انٹرویو نہیں ہوا، تو آخر انٹرویو کب ہوگا؟ تو چیئرمین نے کہا کہ آپ کا انٹرویو ہو چکا، آپ کا انٹرویو ہو چکا. تو کہا وہ کیسے؟ وہ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ جو آدمی کار لے کر آپ کو ریسیو کیا تھا اس نے ایئرپورٹ پر، وہی آپ کا انٹرویور تھا. وہ کوئی ڈرائیور نہیں تھا، وہ پروفیسر تھا اس یونیورسٹی کا. وہ پروفیسر ہی آپ کا انٹرویور تھا، اور 7 دن آپ کا انٹرویو لیتا رہا وہ. کہ آپ کیسے بیہیو کریں گے، اسٹوڈنٹ سے کیسے بات کریں گے،
لائبریری میں جائیں گے تو کیسے کتاب نکالیں، کیسے کتاب پڑھیں گے، ڈائننگ ہال میں آپ کیسے کھانا کھائیں گے. تو اس نے کہا، اس چیئرمین نے، کہ آپ نے جو پیپرز بھیجے تھے بایو ڈیٹا، اس میں آپ کی ڈگری ہمیں معلوم ہو چکی تھی کہ آپ کی یہ ڈگری ہے، تو ہمیں پتہ ہو چکا تھا. اب ہمیں پریکٹیکل طور پر دیکھنا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں کیسے آپ اپنا کام کریں گے. تو آپ بالکل ٹھیک نکلے، صحیح طریقے سے بہیو کیا، ہر جگہ آپ نے بہیو کیا، تو ہم آپ کا سلیکشن کر چکے ہیں اور کل سے آپ کو یہاں جوائن کرنا ہے. جب اس آدمی نے یہ واقعہ بتایا مجھے، تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. قرآن میں ہے کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دو فرشتے ساتھ ساتھ اس کے آ جاتے ہیں، دونوں کندھوں پر رہتے ہیں وہ، عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ اس کے دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پوری زندگی میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ بالکل ایسے ہی معاملہ خدا نے کیا ہے انسان کا، کہ جیسے آپ دنیا میں آئے، دو انجیل نے آپ کو ریسیو کیا، ریسیو کر کے آپ کے ساتھ لگ گئے وہ. اب 24 گھنٹہ وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں. اس پر غور کیجیے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، کہ جس طرح امریکہ میں وہ آدمی جب پہنچا تو اس کا جو انٹرویور تھا، جس کی رپورٹ پر اس کو پروفیسر بننا تھا، جو آدمی نے اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا تھا، اسی کی رپورٹ پر اس آدمی کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا کہ اس کو پروفیسر بنایا جائے نہ بنایا جائے. اسی طرح سے خدا نے جب بھی کوئی آدمی، کوئی مرد یا عورت اس دنیا میں آتا ہے تو خدا کے دو فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اس یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو وہ پروفیسر جو تھا، جو انٹرویور تھا، حقیقتاً وہ واچ کر رہا تھا اس آدمی کا، کیسے یہ بہیو کرتا ہے، کیسے یہ بولتا ہے، اسٹوڈنٹ سے وہ کیسے بات کرتا ہے، استادوں سے کیسے بات کرتا ہے، پورا وہ بیہیویئر اس کا دیکھ رہا تھا جو یونیورسٹی میں ہوگا اس کا. اسی طرح سے خدا جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے خدا کے دو فرشتے آ جاتے ہیں جو رات دن 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں. اور وہ قرآن میں ہے کہ ایک بھی لفظ جو منہ سے نکلتا ہے اس کو وہ لکھتے رہتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک ورڈ بھی نکلتا ہے منہ سے تو وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں وہ. تو یہ دونوں فرشتے جو ہر عورت ہر مرد کے ساتھ ہیں، گویا وہ انٹرویو لینے والے پروفیسر ہیں، مرتے دم تک ساتھ رہتے ہیں. انہی کی رپورٹ پر آخرت میں ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے. اب غور کیجئے کہ اگر آدمی یہ سوچے تو کیا اس کا حال ہو. تو گیا کہ خدا نے جو بنائی ہے دنیا، تو ایک ٹیسٹ یونیورسٹی ہے، ایک ریئل یونیورسٹی ہے. یہ ٹیسٹ یونیورسٹی ہے، اور آخر جو ہے مرنے کے بعد وہ ریئل یونیورسٹی ہوگی. یہ ٹیسٹ پیریڈ ہے، وہ ریئل پیریڈ ہے. تو جو اینجل ہمارے ساتھ ہیں 24 گھنٹے، اب غور کیجیے کہ اگر آدمی کو احساس ہو کہ دو انٹرویور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو میرا ریکارڈ لے رہے ہیں، میں نے کیا سوچا اس کا بھی انہیں پتہ ہے، کیا بولا اس کا انہیں پتہ ہے، میں نے کیا کیا اس کا انہیں پتہ ہے، میں گھر میں کیسے رہا
اور سوسائٹی میں کیسے رہا، سب انہیں پتہ ہے، اور وہ اس کا ریکارڈ لے رہے ہیں. یعنی آج کل کی زبان میں کہا جائے کہ ان کے پاس ویڈیو کیمرے ہیں. ان کے پاس آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں تو میں کہوں گا کہ ان دونوں کے پاس ویڈیو کیمرے ہیں. آپ غور کیجئے کہ انسان اگر یہ جان لے تو کیا حال اس کا ہو جائے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا دلی میں، جو شروع میں لگایا گیا تھا، وہ جو روڈ کے اوپر جو وہ ہوتے ہیں ویڈیو کیمرے، جو آنے جانے والوں کو کی تصویر لیتے رہتے ہیں. تو ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا ہندوستان ٹائمز میں کہ ایک 3 ویلر جو کرایہ پر چلاتے ہیں، جو اسکوٹر جن کو 3 ویلر کہتے ہیں، تو وہ آتا ہے اور ایک نو پارکنگ پلیس پر وہ کھڑا کر دیتا ہے اس کو. وہاں اس کو ایک دوست مل جاتا ہے، اس کو دوست سگریٹ پیش کرتا ہے، اس سے باتیں کر لیتا ہے، حالانکہ لکھا ہوا نو پارکنگ. اتنے میں ایک آتا ہے پولیس کا آدمی، وہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں کھڑی کر رکھی ہے گاڑی، دیکھتے نہیں کہ لکھا ہے نو پارکنگ. تو وہ کہتا ہے کہ یعنی میں نہیں کھڑا کیا، میں نے کچھ نہیں، یعنی جھگڑنے لگتا ہے اس سے. تو وہ پولیس والا کہتا ہے اچھا میرے ساتھ چلو تم. اب وہ بے خبر ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے. وہ تو کنٹرول روم میں لے جاتا ہے، وہ جہاں کا افسر بیٹھا ہوا ہے. اس سے پوچھتا ہے وہ کہ تم نے نو پارکنگ میں گاڑی کیوں کھڑی کیا؟ کہ نہیں، میں نے نہیں کھڑی کیا. یہ غلط کہتا ہے پولیس والا آدمی، میں نے کھڑی ہی نہیں کیا، یہ خام خواہ پکڑ کے مجھے یہاں لے آیا ہے. اس کے بعد اس نے سوئچ دبا دیا. وہاں جو لگا ہوا تھا کلوز سرکٹ کیمرہ، اس نے اس کا سوئچ آن کر دیا. اب وہ اسکوٹر کا جو آدمی تھا وہ دیکھ رہا ہے اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں اسکوٹر چلاتا ہوں، آتا ہوں، ایک دوست مجھے ملتا ہے اور اس کو دیکھ کر میں کھڑا کر دیتا ہوں اور سگریٹ نکالتا ہوں، خود پیتا ہوں، اس کو پلاتا ہوں، باتیں کر رہا ہوں. اتنے میں آ جاتا ہے پولیس والا آدمی، تو میں اپنی غلطی نہیں مانتا ہوں، اس سے لڑنے لگتا ہوں. یہ سب کچھ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے وہ. تو یہ رپورٹ بتاتے ہوئے تھا اس میں ہندوستان ٹائمز میں کہ وہ اسپیچلیس ہو گیا. اس کو دیکھتے ہوئے اسپیچلیس ہو گیا، اس کے یعنی بول ہی بند ہو گئی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک ہے ریئل یونیورسٹی، ایک ہے ٹیسٹ یونیورسٹی. ہم سب لوگ اس وقت ٹیسٹ یونیورسٹی میں ہیں، پھر ہم ریئل یونیورسٹی میں جانے والے ہیں. ہم میں ہر شخص کو کے ساتھ خدا نے 2 اینجل لگا دیے ہیں جو ہماری ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہماری آواز اور ہماری صورت دونوں کی. اور پھر وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ پیش کیا جائے گا. اور شاید وہاں ایسا ہو، کچھ لوگ وہاں کہیں گے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. اور پھر جب خدا سوئچ آن کر دے گا، اسکرین پر ان کا پورا آنے لگے گا منظر، ظاہر کو اسپیچلیس ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے، آخرت میں اسپیچلیس ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اسپیچلیس ہو جائے. ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ ڈے آف ججمنٹ میں اسپیچلیس ہونے سے پہلے اچھا ہے کہ آدمی اسی دنیا میں اسپیچلیس ہو جائے، کیونکہ وہاں اسپیچلیس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. وہاں اسپیچلیس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے. کسی ایک بات کو اگر آدمی سوچے تو
اس کی پوری زندگی سدھر جائے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نیچر کو خدا نے ربانی ماڈل بنایا ہے. قرآن میں ہے کونوا ربانیین، رب والے بنو، تم لوگ رب والے بنو. یعنی رب اورینٹڈ اسپیچ، رب اورینٹڈ تھنکنگ، رب اورینٹڈ ایکشن، یہ تمہارا ہونا چاہیے. کونوا ربانیین، رب والے بنو، ربانی ماڈل اختیار کرو. اس ربانی ماڈل کا ایک نمونہ خدا نے نیچر میں دکھا دیا ہے. میں ایک مرتبہ ایک دریا کے سامنے کھڑا تھا. دریا بہتا ہوا آ رہا ہے اور بہت ہی دھیمی موسیقی کے ساتھ بہتا ہوا چلا جا رہا ہے. جس کو اس کا پانی لینا ہے وہ پانی لے رہا ہے، جس کو وضو کرنا ہے وہ وضو کر رہا ہے، اس کو اپنی کھیتی میں اریگیشن کرنا، کھیتی کے لیے وہ اپنا پاشی کر رہا ہے. دریا چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ جنرس خدا دیکھنا چاہتا ہے انسان کو، جنرس، فیاض. اس کا ایک نمونہ خدا نے دریا کی صورت میں قائم کر دیا. یعنی تم ریور کی مانند جنرس بنو. یعنی ہر دریا جو بہہ رہا ہے، جو فلو کر رہا ہے، وہ گویا اپنی دھیمی موسیقی جو اس کی ہوتی ہے، اگر آپ نے کبھی سنا ہو دریا کو بہتے ہوئے، ایک بڑی عجیب قسم کی موسیقی اس میں آتی ہے، ایک میوزک. تو کیا وہ نیچرل میوزک ہوتا ہے. اس کے ذریعے دریا آپ کو ایک میسج دے رہا ہوتا ہے، خدا کا میسج. کیا ہے لوگوں، میری طرح جنرس بنو. اے لوگوں ریور کی طرح جنرس بنو. اے لوگوں ریور کی طرح فیاض بنو. کیسا عجیب یہ سبق ہے، کیسا عجیب یہ ربانی ماڈل ہے جو خدا نے پیدا کر دیا ہے. ایسے آپ سورج کو دیکھیے. سورج جو ہے، سورج آپ جانتے ہیں کہ سورج انرجی کا سب بڑا سورس ہمارے لیے سورج ہے. اگر سورج نہ ہو تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے. سورج ہی ہمارے لیے زندگی کا سورس ہے. اس سے جو ہمیں لائٹ ملتی ہے، اس سے جو ہیٹ ملتی ہے، تبھی زندگی ہے دنیا میں. وہ نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سورج ہمیں کوئی بل نہیں بھیجتا، کوئی پرائز نہیں لیتا. یونیلیٹرل طور پر وہ اپنی طرف سے ہمیں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور سب پر یکساں. کوئی اس کو گالی دے تب بھی، کوئی اس کا دشمن ہو تب بھی، ہر حال میں سورج اپنی بلیسنگ، اپنی لائٹ، اپنی ہیٹ اس کو پہنچاتا رہتا ہے. کیا کہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سورج کی مانند یونیلیٹرل طور پر لوگوں کو روشنی دینے والے بنو. سورج کی مانند یونیلیٹرل طور پر لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنو. یہ کیا میسج دے رہا ہے وہ. ایسے میں ایک بار پھول کے سامنے کھڑا تھا. کتنی خوشبو آتی ہے پھول سے، عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی. غالباً کشمیر کا یہ منظر تھا. کچھ دیر کے لیے بالکل میں جیسے کہ مسحور ہو گیا. میں نے سوچا کہ یہ پھول جو ہے یہ خدا کا اینجل ہے. پھول کیا ہے؟ فزیکل روپ میں خدا کا اینجل سامنے آ گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں ایسے بنو کہ تم کو دیکھ کر لوگوں کو خوشی ملے، تم کو دیکھ کر لوگوں کو مہک ملے. یعنی پھول کی طرح خوش منظر بنو، پھول کی طرح لوگوں کو خوشبو دینے والے بنو. یعنی پھول جیسا کریکٹر اپنے اندر پیدا کرو. میں دیر تک پھول کو دیکھتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ پھول مجھ سے کتنا زیادہ اچھا ہے. میں انسان ہوں
لیکن پھول مجھ سے کتنا زیادہ اچھا ہے. اس کی بیوٹی میں کوئی ملاوٹ نہیں, اس کی خوشبو میں کوئی ملاوٹ نہیں, اس کے اسمائل میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو بہرحال یہ ایک ماڈل ہے, یہ بھی پھول بھی ایک ماڈل ہے خدا کا, جو بتا رہا ہے کہ انسان سماج میں کیسے رہے. انسان سماج میں پھول بن کر رہے, پھول بن کر رہے, فلاور کی مانند بن کر رہے, کانٹے کی مانند بن کر نہ رہے. بلکہ کانٹا بھی آپ دیکھیے, کانٹا دوڑ کر آپ کو نہیں چھپاتا. آج میں صبح یہاں بیٹھا تھا تو ایک بھیڑ نے مجھے یہاں کاٹ لیا, اور ابھی بھی اس کی تکلیف ہے میرے پاؤں میں. تو میں نے سوچا, تو مجھے اس میں ایک بہت عجیب قسم کا لیسن ملا. وہ بھیڑ جو تھی, وہ کالے رنگ کی بھیڑ, دیر سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, لیکن مجھے کاٹا نہیں تھا اس نے مجھے. پھر کیا ہوا, وہ بھیڑ کسی وجہ سے میرے پاؤں پر آ گئی, تو میں نے اس کو ہٹانا چاہا اس کو, تب اس نے کاٹا. کیوں اس نے کاٹا؟ ڈیفینس کے طور پر. اینیمل کے یہ نیچر ہے کہ وہ اس وقت تک آپ کو سینگ نہیں ماریں گے, آپ کو ڈنک نہیں ماریں گے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے, جب تک کہ یہ نہ محسوس کرے وہ کہ آدمی ان کو کچھ کرنے جا رہا ہے, ہارمفل بننے جا رہا ہے ان کے لیے. تو اس وقت تک, جب تک کہ وہاں بھیڑ جو تھا یہ سمجھتی تھی کہ میری طرف سے اس کو کوئی ہارم نہیں پہنچنے والا ہے, تب تک وہ رینگ رہی تھی ایسے ہی. جب میرے پاؤں پر آ گئی وہ, اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹایا ایسے ہی, تو اس کو محسوس ہوا کہ وہ اب خطرہ آ گیا, تب اسے کاٹ لیا. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے انسان سے کتنا اچھا یہ بھیڑ. انسان خواہ کسی اوپر وار کرتا ہے, خواہ کسی کو اٹیک کرتا ہے, خواہ کسی کے لیے ہارمفل بنتا ہے, لیکن بھیڑ جو ہے اس وقت اس نے اپنا اس پر جو خدا جو اس کو ہتھیار دیا ہے اس وقت استعمال کیا, جب کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے لیے ڈیفینس کا ٹائم آ گیا ہے, اس سے پہلے نہیں. کیونکہ بھیڑ یا کوئی بھی اینیمل جو دنیا میں ہے, وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی اٹیک کر دے تب تو تم ڈیفینس میں جا سکتے ہو, کچھ کر سکتے ہو, لیکن جب تک کوئی اٹیک نہیں کرتا, جب تک کوئی اگریشن نہیں کرتا, اس وقت تم کو پیسفل رہنا ہے, اس وقت تم کو پیسفل رہنا ہے. یعنی ایک بھیڑ کے اندر بھی یہ سبق ہے. کیسی عجیب بات ہے. اسی طرح سے اگر آپ سوچیں تو ہر چیز میں آپ کو سبق دکھائی پڑے گا. یہاں تک کہ آپ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے, وہ گندگی میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی بکری یا بیل اگر گندگی کر دے تو وہاں وہ پہنچ جائے گا. وہ کیا کرتا ہے, وہ کام وہ ریسائیکل کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بدبو ختم ہو گئی اس کی, اس کے جو گیسز ہیں, گیس کو نکال کر کے وہ فضا میں ڈال دیتا ہے, ریسائیکل کرتا ہے, اس کا کام ریسائیکل کرنا. ایک معمولی کیڑا بھی گندگی کو ریسائیکل کر کے گندگی کو ختم کرتا ہے, دوبارہ اس کو ایک صحت مند گیس بنا دیتا ہے. اور انسان کیا کرتا ہے, انسان یہ کرتا ہے کہ کسی کی برائی اس کو دکھائی پڑ جائے, شور مچاتا ہے اس کو. یعنی کیڑا برائی پر پردہ ڈالتا ہے, اس کو ریسائیکل کرتا ہے. ریسائیکل کا مطلب یہ ہے کہ اس گیس کو فری کر کے وہ دوبارہ ایٹماسفیئر میں ڈال دیتا ہے, تاکہ انسان کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو. اور انسان اس کا الٹا کرتا ہے,
इंसान को अगर कोई नज़र आ जाए कोई बुराई तो बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। मैंने अपने तजुर्बे में पाया है कि अगर आपके अंदर कोई अच्छी बात हो उसका लोग चर्चा नहीं करेंगे, अच्छी बात की चर्चा नहीं करेंगे, और अगर कोई बुरी बात मिल जाए उन्हें तो खूब चर्चा करेंगे, उसका खूब चर्चा करेंगे। ये वजह है कि सारे लोग आजकल जो है, देखिए आप नेगेटिव थिंकिंग में पाएंगे सबको आप। मुझे तो कोई ऐसा मिलता नहीं इंसान जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग हो, क्यों जहन बनता है उन्हीं बातों जो जिसका आप चर्चा करते हो। लोग चर्चा करते हैं नेगेटिव बातों का, पेपर में बातें आती है नेगेटिव किस्म की, पॉजिटिव बातें जो है वो पेपर में आती नहीं, घरों में उनका चर्चा नहीं होता, समाज में उनका चर्चा नहीं होता, जलसों में वो नहीं कही जाती। तो हम जीते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ घर में, मीडिया में, समाज में, हर जगह नेगेटिव बातों का चर्चा है। तो सारे लोग क्या हो गए हैं, नेगेटिव माइंडेड हो गए हैं, सबकी सोच नेगेटिव बन गई है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ खुदा का तजुर्बा आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के साथ आपको जीना नसीब हो, खुदा का प्रेजेंस आपको महसूस हो, आपको लिविंग विद गॉड का तजुर्बा हो, खुदा की ब्लेसिंग आपको मिले, तो सबसे पहले ये काम कीजिए, हर किस्म के नेगेटिव थाट को निकालिए और उसकी जगह पॉजिटिव थाट को अपने माइंड में लाइए, पूरे मानों में पॉजिटिव थिंकर बन जाइए। यह है राज ज़िंदगी का और ये है राज मारिफत का। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। The first question that I have is, what is the answer to who am I? This is a very important question, and I think this is the first question one has to find its answer. According to my study or according to my experience, the answer is that I am a creation of God. This answer determines all other branches of this question. When I was created by God, then it means that I have to believe in God, I have to obey God's command, I have to follow His prophet's tradition. All these things are included with this answer, and no other answer is available. You know, all the philosophers, all the thinkers, all the religious leaders have tried to give an answer to this question, but they fail. Fail means no answer was so complete in its nature that it may explain all the phenomena. The basic thing is this: the only correct answer is that which can explain all the phenomena, all the aspects of this question. So, according to my experience, I can say that only available answer is that we all were created by God. We are bound to follow His command, and we have to follow the traditions given by the prophet. This is the only way to success. Next question is, what is spirituality? There is a traditional
answer to this question. Any Sufi people as well as um, gurus believe that spirituality is something very mysterious. According to their belief, man's heart is a reservoir of spirituality. So we have to centralize to our heart and find out the treasure of spirituality from our heart. I think this is a myth. There is no scientific base of this belief. According to my finding and my study, spirituality is also a function of our mind, and that is based on tawassum. The best word I found in the Quran is tawassum. Tawassum means to draw lessons from daily happenings, from daily events. So when you are able to convert material experience into spiritual experience, that is spirituality. And I think that all other answers are simply guess or mythology. I think that nature around us is uh, gives us two kind of foods: physical food and spiritual food. Source of both the foods is our nature. We we receive physical food directly from the nature, and we receive spiritual food by influence or tawassum. This is my experience. Maulana, why are people born in different circumstances? I think that is a blessing of God. Difference is very important in the process of development. Without difference, there is no nature, there is no challenge. Without difference, there is no competition. Without difference, there is no discussion, no dialogue, no interaction. So difference is a blessing. Difference is a way of progress. Difference, difference gives us uh, all those good things that is must for our progress. For example, if there were no difference, how you can exchange, how you can discuss, then interaction becomes useless. It is difference that makes interaction useful, uh, that that made that make the discussion useful. So difference is a blessing because without difference there is no progress, no development at all. Can we be truly happy in this world? I think happiness is a relative word. If you want, if you want that, if you take happiness as a fulfillment of your desires in complete sense of the word, that is not possible. Desire cannot be fulfilled in this world. But if you accept the reality, then you can live in happiness. Just like um, you see, there are different seasons. Sometimes it is winter, sometimes it is rainy season. But we we adjust with this difference. So we are happy with all these changes in season. So happiness means adjustment. If happiness means you have to learn the art of adjustment. If you are ready to accept the situation, if you are ready to adjust with the situation,
then you can live in happiness. This is the secret of happiness according to my experience. Why are there so many religions? Do all religions lead to God? According to my study, the original religion sent by God was one. There are no different religions. Islam is only the preserved version of that divine religion. Different religion means an distortion. In original, there were some distortions or alteration. So, due to these alteration, religion became religion was not religion. There became so many versions of the religion. So, difference in religion represents the alteration. Religion itself is not. There is no diversity in religion. God sent only one religion, and Islam is only preserved form of that divine religion. I don't see that Islam is a superior religion. No. Islam is a preserved religion. All other religions also were originally true religion. But after alteration, after interpolation, they became they lost their authenticity. So the difference between Islam and other religions is in terms of authenticity, not in terms of superiority. What is the importance of scientific temper in finding God? I think it is must, not only in finding God, but in all other matters. What is scientific temper? Scientific temper means scientific thinking. And scientific thinking means realistic thinking, positive thinking. When you are sincere and you are ready to accept the facts, then you are a scientific thinker. And I think that this kind of thing is must for every kind of achievement. When there is discussion, it is necessary that both the parties are objective. Both the parties have scientific temper. Otherwise, it will become a tautology instead of being a scientific discussion. So, scientific temper makes you a realist, and only realist person can find God. What is the difference between idolatry and monotheism? Idolatry means yani, Buddh parasti, and monotheism means Tawheed. So when you believe in one God and you worship only one God, then you are monotheist. Monotheism believe in only one God, but idolatry believe in so many gods. Today I was listening radio. The person, perhaps he was a guru, he said that there are 33 crores devata in Hinduism. So this is idolatry. When you believe in oneness of God, then you are monotheist. So monotheist means Tawheed. And those who believe in monotheism, they are muwahhid. This is the difference between the two. This question is from Nagma. How do we become serious to do tawassum?
This question is perhaps most difficult question because there is no mathematical formula. It depends upon your own sincerity. If you are sincere, if you are a true seeker, then you can make tawassum. Tawassum is a subjective science, it's not objective science. In objective sciences, you can find a mathematical formula. But in tawassum, which is subjective science, you cannot find such mathematical formula. So it all depends upon your sincerity. If you are sincere, you can make tawassum, and if you are not sincere, you will fail to go to tawassum. So I am not in a position to give you a mathematical formula or some kind of objective method as Sufi people give you. In ashram, there are some technique, objective technique, but I think that these are futile technique. No objective technique is available in this regard. Tawassum completely based on sincerity. Without sincerity, you cannot be a mutawassim. This question is from Bashir Ahmed. How can we conceive God? How can? How can we conceive God? It is a subjective question. If you read Quran, if you read Hadith, if you read life of the Prophet, then you study the nature, you contemplate in the nature. So during this study and experience, you can find God. God is evident in His creation. There are two sources of God's realization: a sacred book and creation, that is nature. So one who studies both these books, in a sacred book and nature, he surely can find God.